تو پاکستان تحریک انصاف کے عوامی نمائندوں کو برہنہ کرنا شروع کر دیا، ان کی ڈیپ فیک آڈیوز اور ویڈیو لیک کرنا شروع کر دی۔ پاکستان کے جمہوری نظام اخلاقیات اور دین اسلام کے برخلاف ہے۔ کی رولنگ کے اوپر کسی قسم کی کوئی رولنگ نہیں ہے۔ گورنر جو ہے ان کا ایڈوائز چلتا ہے، تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ ووٹ پاکستان لیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کب لیں اور کس وقت لیں۔ ملکہ صاحبہ، عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد سے حکومت بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ بظاہر وہ بتا نہیں رہے لیکن پریشان وہ ہیں۔ اب پنجاب میں ایک بار پھر سے جوڑ توڑ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، جس کے لیے یقینی طور پر غیر قانونی ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ حل کیسے ہوگا؟ جی فضا، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے فضا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی امید اور شان پاکستان جو ہے، جس آدمی کی 26 سال کی جدوجہد ہے پاکستان کی عوام کو ایک یکساں نظام عدل دینے کی، پاکستان کی عوام کی خودداری کی جو جنگ ایک آدمی نے 26 سال لڑی ہے، اس آدمی کو آئین شکنی کر کے اقتدار سے ہٹایا گیا۔ اس کے بعد NRO 2 دے کر چوروں کو پاکستان کے ایوان کی زینت بنایا گیا۔ جب تب بھی یہ نہیں تھکے تو پاکستان تحریک انصاف کے عوامی نمائندوں کو برہنہ کرنا شروع کر دیا، ان کی ڈیپ فیک آڈیوز اور ویڈیو لیک کرنا شروع کر دی۔ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا جو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین، پاکستان کے جمہوری نظام اخلاقیات اور دین اسلام کے برخلاف ہے، جو ہمارے سارے معاشرے کی نفی کرتا ہے، جو جمہوریت کی نفی کرتا ہے۔ وہ ہتھ کنڈے پاکستان تحریک انصاف کے ان کے لیڈر کے خلاف اپنائے گئے، لیکن ایک آدمی ہے جو تھک نہیں رہا، ایک آدمی ہے جو ہار نہیں رہا، ایک آدمی ہے جو پرعزم ہے، اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس آدمی کے پیچھے لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس ساری چیز کا پس منظر تو یہ ہے کہ عمران خان کو ہرانا ہے، عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنا ہے، کیونکہ نظام کا فیصلہ ایک اور ہے اور عوام کا فیصلہ ایک اور ہے۔ عوام کہتے ہیں ہمیں شفاف انتخابات کے ذریعے اپنے لیڈر کا انتخاب کرنے کا موقع دیجئے، لیکن ضمیر فروشی، ایک زرداری سب پر بھاری والا فلسفہ آگے بڑھانے والا پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ پنجاب کے اندر متحرک ہو گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیلمٹ پہن کر بھی عوام کے اندر نہیں جا سکتے، وہ لاہور کے اندر سرگرم ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کی عوام مسترد کر رہے ہیں، لیکن آئین شکنی کر کے، ضمیروں کی منڈی لگا کر، عوامی نمائندوں کو خرید کر کسی طریقے سے بھی یہ برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری جو حکمت عملی ہے وہ مکمل طور پر واضح ہے، ہمارے نمبر گیم پورا ہے، ہمیں اپنے ممبران پروونشل اسمبلی کے اوپر اعتماد ہے۔ کاف لیگ اور پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جو دونوں انہوں نے آئینی طریقہ کار استعمال کیے ہیں، اس کے اندر ان کو بھرپور طریقے سے پنجاب اسمبلی کے اندر شکست ہوگی، لیکن کس طریقہ کار سے ان دونوں چیزوں کو آگے بڑھانا ہے، چاہے وہ اعتماد کا ووٹ ہو یا چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے یہ اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے۔ اگر پنجاب اسمبلی کے رولز کا آپ مطالعہ کریں، جو آئین کی شکیں ان کا مطالعہ کریں، تو ثوابدیدی اختیار اسپیکر کے پاس ہے۔ اسپیکر فیصلہ کریں گے کہ امنوں نے اپنے ہاؤس کو کیسے چلانا ہے، اس کے مطابق جب بھی چیزیں منظر عام پر آئیں گی تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی آخری امید عمران خان جو ہے وہ فاتح ہوں گے، اور جو یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، جو صریحاً غیر آئینی ہیں، غیر جمہوری ہیں، غیر اخلاقی ہیں، انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی۔ تو ہماری حکمت عملی بالکل درست ہے، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی حکمت عملی کو اور پاکستان کی عوام کی سپورٹ کے ساتھ، ان کی محبت، ان کے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر اگلے کچھ مہینوں میں الیکشن کروائیں گے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اوریہ صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گے، آپ نے ملکہ بخاری صاحبہ کو بھی سنا، تو اوریہ صاحب یہ آج بھی نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں اتفاق یہ کیا گیا کہ جی اگر کل پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے ہیں تو گورنر نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ تو کیا اوریہ صاحب یہ معاملہ واقعی اتنا آسان یا سادہ ہے؟ حکومت اتنی آرام سے اپنی من چاہی کر لے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی اس وقت آرڈر کیا ہے وہ ایک تو پوری جو ریزنز پڑھنے تو ریزن بڑی سکتی ہیں، ایسی ریزنز ہیں جو ہیں اس کے بنیاد کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو اعتماد کا ووٹ بالکل طے کے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نوٹس دیا۔ اگر تاریخ کا بھی نہیں دیکھا گورنر، تاریخ ہوتی ہے کہ تاریخ کے اسپیکر اس کے بعد سے ہاؤس کال کرتا ہے۔ دیکھو اسپیکر جو ہے نا اس کی بڑی حیثیت ہے، اسپیکر کا کوئی ڈیسیجن
कोई वर्डिक्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया, और स्पीकर जो है वो फाइनल होती है। यही इशू था जिसके ऊपर हम कहते थे कि सूरी की जो स्पीकर सुप्रीम कोर्ट रात को खुली। अब देखना ये है, अब पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है आज या कल का देखते हैं कि अगर तो ये इजलास नहीं बुलाया जाता और स्पीकर ये रूलिंग देता है कि ये इजलास जारी है और ये प्रोरोग नहीं हुआ, ये कंटिन्यू कर रहा है, और उसके ऊपर उसके रूलिंग के ऊपर अगर तो कल हाईकोर्ट रात को खुल गई तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का पता चल जाएगा कि ये कितनी, और अगर वो नहीं कर गई तो फिर स्पीकर की रूलिंग के ऊपर किसी किस्म की कोई रूलिंग नहीं है। गवर्नर जो है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर चलता है, तो ये तो कह सकता है कि आप वोट कॉन्फ्रेंस लें, वो ये नहीं कह सकता कि कब लें और किस वक्त है। इसी तरह जो नो कॉन्फ्रेंस जमा कराया उसके अंदर भी एक कैच है। जैसे आपको याद होगा कि परवेज ने जमाने में कह रहा वोट कॉन्फ्रेंस आया था तो 2 महीने तक उन्होंने रखा था और उससे वोटिंग नहीं करवाई थी, तो उसको रेजोल्यूशन उन्होंने पास नहीं किया था, और वो कुछ स्पीकर थे, उन्होंने जब वो अपने बंदे थे उसको वक्त कर लिया। असल मसला है सुप्रीम साहब का, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ जो वोटर नो कॉन्फ्रेंस आता है या वोटिंग वाला, वह है एक सरदारी सबसे भारी वाला मसला जो इसके पड़ोस के चक्कर में है। वो अगर ये इसको ना चल सके तो फिर उसके ऊपर अमल दावत किया जाएगा। लेकिन सारी एक्सरसाइज में मुझे ये लगता है बड़ा कि सारी पीडीएम जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट को बचाने में लगी हुई है, ये कमाल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।